لہٰذا ہم نبی کی طرح ہو گئے. اس معاملے کو سلجھانا ہوگا نا. تو آؤ ہم بغداد کے غوث اعظم سے نہیں پوچھیں گے, اجمیر کے غریب نواز سے نہیں پوچھیں گے, کہ چوچا کے مخدوم اشرف سے نہیں پوچھیں گے, بریلی کے امام محمد رضا سے نہیں پوچھیں گے. ہاں آؤ ان سے پوچھتے ہیں جن کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہے. زور سے بول دیں اور پیار سے یا رسول اللہ. آئے سیدہ آمنہ سے پوچھتے, اے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ. یہ ظالم لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, ہمیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے, اب آپ ہی فیصلہ کیجیے. تو سیدہ آمنہ کہتی ہے, غور سے سننا میاں, سیدہ آمنہ کہتی ہیں ظالمو میں نے مان لیا کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے, تم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, نبی کو بھی عورت نے جنم دیا, تمہیں بھی عورت نے جنم دیا, نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, تم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے, لیکن فرق دیکھو, جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو تیری ماں کا حال کیا رہا؟ تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی متلایا, تیری ماں کا دل گھبرایا. تو کبھی نبی نگر کے چھوٹے ڈاکٹر سے دوا لیا, کبھی مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے دوا لیا, کبھی کھٹے اچار کھائی, کبھی املی کھایا تاکہ دل اچھا رہے, من اچھا رہے, کھانا اچھا لگے, پانی اچھا لگے, دل نہ گھبرائے. سیدہ آمنہ کہتی ہے ظالم جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی گھبرایا, تیری ماں کا جی متلایا, تیری ماں کا من خراب ہو گیا, لیکن جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا, ذرا زور سے بولتے, زور سے, جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا اور جتنا عرصہ میرے پیٹ میں میرا نور نظر رہا, اس درمیان میرا کھانا کھانے کے بعد اگر مجھے ڈھکار بھی آتی تھی تو اس ڈھکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی. تو ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی, تیری ماں کا جی گھبرایا, دل گھبرایا. میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا, میں کھانا بھی کھاتی تھی اور ڈھکار آتا تھا تو اس ڈھکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی. اب سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے نبی کے غلاموں, اے نبی کے چاہنے والوں, اے نبی کے وفاداروں, میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہارا نبی پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ ہاں سیدہ آمنہ بتا دیجئے نا کیسا تھا, آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں لما وضعت ولدی محمدا, جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا, وضعتہ مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا مختونا ساجدا للہ ورافعا یدی الی السماء. اے لوگو جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا, جنم دینے کے بعد میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے, میں نے بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے, میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے, میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے, نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے, میں نے سر دیکھا تو سر سجدے میں گر رہا تھا, اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں کیا؟ لما وضعت ولدی محمدا, جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا, وضعتہ مکہولا, میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے, مدہونا, بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے, مطیبا, جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے, مسرورا, ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے, مختونا, نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے, ساجدا للہ, اور سر دیکھا تو سر سجدے میں جا رہا تھا, ورافعا یدی الی السماء, اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا. آج تک زمانے میں کوئی اور ایسا بچہ ہے جو ایسے پیدا ہوا ہو, جو ایسے پیدا ہوا ہو؟
سیدہ آمنہ کہتی ہے اے ظالمو جب تم پیدا ہوئے تھے تو خون نکلا تھا، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو نور نکلا تھا۔ کیا خون والا کبھی نور والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہاں؟ نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے۔ اچھا یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھا دوں میں، آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن پہلے کا حال یہ تھا بچوں کی پیدائش کا، کیونکہ عورتیں کام کرتی تھی نا، محنت کرتی تھی، سب کام اپنے ہاتھ سے ہوتا تھا، کپڑا ہاتھ سے دھلتی تھی، سمجھے نا، اور وہ اور بھی بہت سارا کام جو محنت والا ہوتا تھا عورتیں کرتی تھی، تو گھر میں نارمل پیدائش بچے کی ہو جاتی تھی، نہ اتنا ڈاکٹری کا ماحول تھا، نہ اتنے اخراجات تھے، نہ اتنی دوائیں تھی، اور اکثر نارمل۔ اور آج جس کو نارمل بچہ پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت قسمت کی دھنی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر کچھ ریڈی میڈ آ گیا ہے۔ ہاں آج جتنا آرام عورتوں کو مل رہا ہے پریشانیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ عورتوں کو آرام نہیں دیجیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے عورتوں کو آرام دیجیے آپ۔ ہاں تو پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب ڈاکٹری کا ماحول نہیں تھا، تو گاؤں اگل بغل کی دائیاں ہوتی تھی، وہ بچے کو سنبھالتی تھی، صاف اس کرتی تھی۔ اور آج جب نرسنگ ہوم میں یا ہاسپٹل میں یا جہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہاں نرسیں ہوتی ہیں، وہاں نرسیں ہوتی ہیں۔ وہ نرسیں بچے کو لینے سے پہلے وہ پورے آستین میں جو ہے نا وہ دستانے پہنتی ہیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد بچے کو لیتی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تم نے دستانہ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بچے کے جسم پہ رطوبت ہے، خون ہے، پیپ ہے، اگر دستانہ نہیں پہنیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے، بیماری کا خطرہ ہے، اسی لیے، ہے نا۔ اور پہلے کا بھی حال یہی تھا کہ عورتیں دائیاں لیتی تھی، بچے کو صاف کرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، اور اس کے آنکھ میں سرمے لگاتی تھی، تیل لگاتی تھی وغیرہ۔ جب حضور پیدا ہوئے تو تھی کچھ مکہ کی دائیاں، ان لوگوں نے مصطفیٰ کو عام بچوں جیسا سمجھا اور چاہا کہ نبی کو غسل دیں، ان کو سرما لگائیں، ان کو تیل لگائیں، ان کو صاف ستھرا کریں۔ آواز آئی غیب سے، اے مکہ کی عورتوں، یہ میرا محبوب ہے، اسے عام بچوں کی طرح بچہ مت سمجھنا، اسے تمہیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ پاک ہونے نہیں گیا ہے، زمانے کو پاک کرنے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی سرمے لگے ہوئے تھے، سرما جب انسان لگا لیتا ہے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مکہ کی عورتوں نے اگر حضور کو سرما لگا دیا ہوتا تو آج کل کا یہ چندی چور مولوی کہتا کہ نبی کے حسن میں کمی رہ گئی تھی، اسی لیے مکہ کی عورتوں نے سرما لگا کر کمی کو پوری کر دیا۔ رب جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، زور سے بولیں، رب جانتا تھا کہ ایسا بولنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے رب نے کہا ظالمو ہم موقع ہی نہیں دیں گے تمہیں بولنے کا، اس لیے کہ محبوب میرا سرما کوئی اور لگائے، محبوب میرا تیل کوئی اور لگائے، محبوب میرا عطر کوئی اور لگائے، محبوب میرا سجائے کوئی اور نہیں، میں نے مکمل سجا کر بھی اور سوار کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو پیدا ہوتے ہی سجدہ ہو گیا، اور جب سجدے میں گیا نا تو میں نے کان لگا دیا کہ پڑھتا کیا ہے، تو میں نے سنا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لامتی۔ ذرا زور سے بولیں، ارے یار جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہو، اللہ ہم اس نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ان کے نام پر
ان کے نام کا نعرہ بھی نہیں لگاتے. اللہ ہاں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے ہم. پیدا ہوتے مصطفیٰ. 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر سڑکوں پہ نکلو گے اور کہو گے ہاں نعرے لگاؤ گے. نبی کا دیوانہ تو میدان میں ہوتا ہے پھر بھی نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. مکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے. بے شک. دکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے. اور نبی کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا ہے. زمانہ کہتا ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں لگاتا ہے, مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا کہہ رہا اللہ مغفر لامتی, مولا میری امت کو بخش دے. اب بتاؤ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں, کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نبی کی یاد کو ہم صحیح طریقے سے مناویں؟ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ بگڑ گئے. یہی حالات ہیں, دیکھ لیجیے. آدھا جلسہ ختم ہو گیا. ہاں بہر یار سن لو, 15 منٹ اور میرا ٹائم ہے, اسی میں مجھ کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں. مصطفیٰ کی زندگی آگے بڑھی ہے نا. حضور 25 سال کے ہوئے, ذرا زور سے بولیں. حضور 25 سال کے ہوئے. حضرت سیدہ خدیجہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا. جو ہی نکاح فرمایا, سیدہ خدیجہ بیوہ تھی, نکاح فرمایا تو اس بیوہ کی روح نے آواز دیا تھا ظالموں ایک تم تھے کہ تم نے بیوہ کو جلا کر خاکستر کیا تھا. ایک مصطفیٰ ہے جو بیوہ سے نکاح کر کے بیوہ کا مقام بتا رہا ہے. کیا بات ہے. اور پھر حضرت خدیجہ کے بطن مقدس سے حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں قرآن ہوں, فاطمہ میری تفسیر ہے. میں نور ہوں, فاطمہ میری تنویر ہے. واہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا اے مکہ والو, بیٹیوں کو زحمت مت سمجھا کرو بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرو. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو بیٹیوں کی روحوں نے اپنے اپنے باپ کو آواز دیا تھا. ایک تم کیسے باپ تھے کہ تم نے بیٹی کا گلا دبا کے بیٹی کو مار دیا تھا. ارے دیکھ یہ مصطفیٰ کیسے باپ ہیں کہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹیوں کا مقام بتا دیا. اور سنو میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا زور سے بولو نا بھائی. اور آج بھی حالات کیا ہیں؟ آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ, سب کا تو نہیں لیکن اکثر جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اکثر لوگوں کے گھر میں ہاں سب کا چہرہ اتری بہار کے ستنی کی طرح سکڑ جاتا ہے. بتاشا بھی نہیں بانٹا جاتا. کیا ہوا بھائی بیٹی آئی, اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو روسو گلہ ہے. ہاں ایک ایک سے مٹھائی چھینا مٹھائی ہے. جب اس کو صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے نہیں دیا تو بڑا ہو کر جب باپ کو مارتا ہے نا تو امام صاحب کے پاس آتا ہے, امام صاحب تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا بہت بڑا ظالم ہو گیا. اور بیٹی ہے اگر سسرال میں اور سنتی ہے کہ میرے باپ کے پیٹ میں درد ہے یا میرے باپ کو بخار ہے تو وہ سسرال چھوڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہے نا. لیکن لوگ بیٹیوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں ہے نا, اور بیٹوں پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لیکن سن لو مسلمانوں, سن لو حضور کا پیغام, ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو میاں. اس ہلکے پھلکے جوش سے کام نہیں چلے گا. یہ بغل میں سویا بچہ نہیں جگے گا.
جو لوگ کفر میں سو رہے ہیں ان کو کیا جگاؤ گے؟ ان کو کیا جگاؤ گے؟ نہیں ہاں، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہاتھ ہے تو امام حسین کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو رسول اللہ، امام حسین کے نام پہ بولو، اہل بیت کے نام پہ بولو، علی شیر خدا کے نام پہ بولو، صدیق اکبر کے نام پہ بولو، فاروق اعظم کے نام پہ بولو۔ یعنی اتنا ٹھیلا گاڑی، اتنا ٹھیلنا پڑتا ہے، بولتے رہو۔ اصل میں انجن غائب ہے تو ڈبہ کا کیا حال ہے؟ ہاں، انجن ہی غائب ہے تو ڈبہ تو بیچارہ پریشان ہو ہی جائے گا نا۔ ہاں، سبحان اللہ۔ اچھا سن رہے ہیں آپ، گھبرائیے مت۔ ہاں، حضور بیٹھے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ نے جسے 3 بیٹی سے نوازا ہے، ماں باپ نے تینوں بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی، جب وہ بڑی ہو گئی تو عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بولتے جاؤ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں جائیں گے؟ آقا جس کو اللہ نے 2 بیٹی دیا ہو، اس 2 بیٹی کے باپ ماں کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، او میرے غلاموں، اللہ نے جس کو 2 بیٹی دیا، اس 2 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے کی، اور جب وہ بڑی ہو گئی عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا، اللہ ان بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بلا حساب و کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ اب مجمع میں ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں، 2 بیٹی والے جنت میں، آقا کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دیا، اس 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، اللہ نے اگر کسی کو 1 بیٹی دیا، 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی پرورش کی، اور جب وہ بڑی ہو گئی اس کی شادی کر کے ماں باپ نے اس کو سسرال پہنچا دیا، اللہ 1 بیٹی والے کے بھی کی والدین کو بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنا۔ اب تو بیٹی والے ایک دم مچل گئے، کیا بات ہے، 3 بیٹی والے بھی مستی اڑا رہے ہیں، جنتی ہے، 2 بیٹی والے بھی، 3 بیٹی والے، اب تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، اسی جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا نسخہ ملا ہے، جو بھی جمعہ پڑھتے تھے ضرورت کیا ہے، چلو چھوڑو، جنت تو ہو ہی گئی ہے نا۔ آج جو بیچارہ بغیر بیٹی والا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب ہماری لٹیا تو ڈوب گئی، اب ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جس کے پاس بیٹی نہیں ہوگی، کھڑے ہو گئے، ایک یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں، 2 بیٹی والے جنت میں، 1 بیٹی والے جنت میں، آقا اگر کسی کو رب نے بیٹی دیا ہی نہیں اس کا اعلان، آقا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ او میرے غلاموں، جس کو اللہ نے 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 2 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 1 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور سنو، جس کو اللہ نے بیٹی دیا نہیں لیکن میاں بیوی کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی، نیت تھی کہ اگر اللہ بیٹی دیتا تو ہم اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے، صحیح طریقے سے پرورش کرتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کی شادی کر کے اس کو سسرال پہنچا دیتے۔ اگر کسی میاں بیوی کی یہ خواہش ہے، اگرچہ اللہ نے بیٹی نہیں دیا لیکن اللہ ان کی نیتوں کی برکت کی وجہ سے انہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن پوچھ لو، اتنے علماء بیٹھے ہیں، ناصر بھائی ہیں، وہاں صابر صاحب ہیں، ہاں عقیل بھائی ہیں، سارے لوگ ہیں، یہ جو بھی آپ کے امام صاحب علماء اتنے، ان سے پوچھو بیٹا کے بارے میں بھی تو ایسی حدیث ہے، پوچھئے
کسی حضور نے کہا ہو کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹا دیا ہو جنت میں 2 بیٹا دیا ہو جنت میں 3 بیٹا دیا ہو جنت میں ہے کوئی حدیث؟ بیٹی کے بارے میں تو ہے، بیٹا کے بارے میں نہیں ہے. ہاں ہاں بیٹا لے جائے گا جنت میں، سبحان اللہ. بے شک بے شک. بیٹا لے جائے گا جنت میں، لیکن وہ بیٹا لے جائے گا جس بیٹے کو مدرسے کی چٹائی پر بٹھا کر یا تو رب کا قرآن پڑھایا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھایا ہے، واہ واہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. یا تو عالم دین بنایا ہے یا حافظ قرآن بنایا ہے. وہ بیٹا باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، ماں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، بلکہ 7 پشت کو جنت میں لے کے جائے گا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیٹا یہ موبائل چلانے والا بیٹا، یہ 2 بجے رات میں 2 بجے رات تک PUBG کھیلنے والا، یہ بیٹا تاری شراب پینے والا بیٹا، نمازیں چھوڑنے والا، یہ عیاشیاں کرنے والا بیٹا نہیں. وہ بیٹا جو مسلک اعلی حضرت کا سچا ترجمان ہوگا وہ بیٹا تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. ابھی 10 منٹ میرے پاس ٹائم اور ہے. گھڑی میں دیکھ رہا ہوں، اتنی پابندی میں نے بھارت میں کبھی کی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جھنڈا لگاتے ہو تو چاند نکلتا ہے نا، تو ہر گھر پہ جھنڈے ہیں، ہر محلے میں جھنڈا، ہر دیوار پہ، ہر چھت پہ جھنڈا. یہ تو حضور کے نام کا جھنڈا ہے. ایک جھنڈا ملک کا بھی ہوتا ہے. ایک جھنڈا زور سے بولیے نا بھائی، بھارت کا کون سا جھنڈا ہے؟ ترنگا. ارے بولیے. 15 اگست کو ہو، 26 جنوری کو ہو، وہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اور یوم آزادی منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے نا ایسا؟ ٹرم کے پہلے ٹرم میں، ٹرم کے پہلے ٹرم میں ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بڑی اچھی دوستی، ابھی تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے، ابھی تھوڑا سا گڑبڑا گیا ہے. اب ہوتی ہی دوستی ہے ایک ملک کے پردھان منتری سے دوسرے ملک کے راشٹرپتی کی یا پردھان منتری کی. یہ اگر گڑبڑا بھی گیا ہے اور امریکہ مضبوط ہے، بھارت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کہے مودی جی ایک دن کے لیے ہم اپنے وائٹ ہاؤس کا جھنڈا آپ کے لال قلعہ پہ لہرانا چاہتے ہیں. مودی جی تیار ہوں گے؟ اگر دوستی مضبوط بھی ہے اور اس مضبوط دوستی کے ساتھ مودی جی کہیں ٹرمپ بھائی اتنے قریبی دوست ہیں ہم کہ ہم نے چائے بنا کر خود سے آپ کو پلایا تھا، تو ایسا کیجئے نہیں، اپنا ترنگا جھنڈا ایک دن کے لیے ہم آپ کے وائٹ ہاؤس پہ لگا دیتے ہیں. امریکہ تیار ہوگا؟ ٹرمپ کہے گا رے یار دوستی اپنی جگہ ہے لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے نا؟ ایسے ہی امریکہ کی دوستی لندن سے، رشیا سے، اسرائیل سے، ان سارے دوست ایک دوسرے سے کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے، دوسرا کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے. مسلمانوں کو تیار ہوگا اس کام کے لیے کہ ہمارا جھنڈا نکال کے تم اپنا جھنڈا لگا دو؟
دوستی الگ بات ہے، محبت الگ بات ہے، تعلقات الگ چیز ہے اور پیار الگ چیز ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، ہمارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے تو 72 78 اور 79 سال میں بھارت کا جھنڈا امریکہ نہ جا سکا، امریکہ کا جھنڈا لندن نہ جا سکا، لندن کا جھنڈا افریقہ نہ جا سکا، افریقہ کا جھنڈا بنگلہ دیش نہ جا سکا، بنگلہ دیش کا جھنڈا پاکستان نہ جا سکا، پاکستان کا جھنڈا سعودی عرب نہ جا سکا، سعودی عرب کا جھنڈا اور دوسرے ملکوں میں نہ جا سکا، لیکن یہ دیکھ مصطفیٰ کے میلاد کا جھنڈا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا ہے۔ ارے یہی جھنڈا ہندوستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا پاکستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا شری لنکا میں بھی ہے، یہی جھنڈا بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہی جھنڈا امریکہ میں بھی ہے، یہی جھنڈا افریقہ میں بھی ہے۔ پتہ چلا پورے ملک میں میرے نبی کے نام کا جھنڈا لہرا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے جھنڈے لگاؤ، جھنڈے 1500 سالہ جشن ولادت مناؤ، جلوس بھی نکالو، جھنڈے بھی نکالو، نئے کپڑے بھی پہنو، لیکن جشن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ اصل یہی پیغام ہے، اصل یہی پیغام ہے۔ جشن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو سامنے رکھنا۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، آج جلوس محمدی کی حالت کیا کر دی؟ یہ ڈی جے، یہ بی جے، اتنے مائک، اتنے ہارن اور اتنے ساؤنڈ باکس لگا دیتے ہیں، اتنے ہنگامے آرائی ہوتے ہیں۔ یہ کودنے کا نام جلوس محمدی نہیں، یہ ہنگامہ کرنے کا نام جلوس محمدی نہیں، یہ چلانے کا نام جلوس محمدی نہیں ہے۔ جلوس محمدی اس طرح سے نکالو کہ آنکھیں نیچے ہوں، زبان پہ نبی کے نام کے ترانے ہو، ہاتھوں میں جھنڈا ہو، درود پڑھتے جاؤ، سلام پڑھتے جاؤ، نعت گنگناتے جاؤ، دشمن دیکھ کے کہے یہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ اور سنو، اگر برادران وطن راستے میں کھڑے ہوں انہیں کچھ تحفے بھی پیش کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا ذکر۔ میلاد ہے کیا؟ حضور کے حسن کا تذکرہ، حضور کے نور کا تذکرہ۔ حضور کے نام پر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلا دو، کوئی پیاسا ہے تو اسے پلا دو، کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا دو، محلے میں کوئی بیوہ ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس پہ سر پہ چادر ڈال دو، اگر کوئی غریب بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی سب مل کر اس کی شادی کر دو۔ مصطفیٰ کے میلاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ 2 گھنٹہ گئے ہنگامہ کر کے چلے آئے بس ہو گیا تو، اور سوچ کے رہو کہ ہمارے ہر عمل کو مصطفیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو حضور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم ہی جنتی ہیں۔ بول سے نا بھائی، اب اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں، اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ شک مت کرنا کہ ہم جنتی نہیں ہیں۔ حضرت بھائی، یہ یقین کامل رکھو کہ جنتی ہم ہی ہیں۔ الحمدللہ۔ کیا ہے بولو؟ جنتی ہم ہی۔ آپ سوچتے ہوں گے مولانا کیا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم ہی جنتی ہیں؟ ارے ہم تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اچھا اگر ٹائم ہے تو 2 منٹ میں بتا دوں۔
ہاں اچھا تو ہم بتا دے رہے ہیں جنت کا ٹکٹ ملتا کہاں سے. ایک دماغ میں رکھو اہل سنت و جماعت کیا ہے. اہل سنت و جماعت یہ معاملہ بہت حساس ہے اور یہ جانکاری والا بھی ہے. سن لو, بات آ گئی ذہن میں تو بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت 72 ملہ وتفترق امتی 73 ملہ. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی, سب کے سب جہنم میں. الا ملت واحدہ, صرف ایک جماعت جنتی ہوگی, صرف ایک جماعت جنتی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, قالوا ما ہی یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے, کچھ بتا تو دیجئے. آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت جنتی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ و مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے. اب ذرا رک کے سن لیجئے. 73 ہوں گے ایک جنتی, 72 جہنمی. اب بتاؤ جن کو جہنمی میرے آقا نے فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں, لیکن حضور نے فرمایا وہ جہنمی. پتہ چلا نہ نماز کسی کام کی, نہ تلاوت کسی کام کی, نہ کلمہ کسی کام کا. آج ہماری جماعت میں لوگ کہتے ہیں ارے کلمہ پڑھتا ہے وہ کیسے مسلمان نہیں ہے, نماز پڑھتا ہے وہ کیسے مسلمان نہیں ہے. میں ان سے کہوں گا یہ بتاؤ مسجد نبوی سے جن لوگوں کو حضور نے مسجد سے باہر نکالا نام لے لے کے, جسے منافقین مکہ کہا جاتا ہے, وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں, وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں, وہ قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں. ارے آج تو ہم اپنے محلے کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز, اور وہ جن کو رسول اللہ نے مسجد سے باہر نکالا تھا وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پھر بھی رسول اللہ نے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک المنافق, اے فلاں تم نکلو کہ تم منافق ہو. پتہ چلا صرف نماز پڑھ لینے سے, کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایمان نام ہے حضور سے محبت کرنے کا. اچھا تو یہ نشانی بتائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے وہ فرقہ جنتی ہوگا. جب یہ نشانی بتائی نا, اب سب نے دعویٰ شروع کر دیا. 73 کا 73 دعوے دار ہے. ہم صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں, ہم حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں, اسی لیے ہم ہی جنتی ہیں, اسی لیے ہم بھی جنتی ہیں. وہابی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے, دیوبندی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے, اہل حدیث بھی یہی دعویٰ کرتا ہے, غیر مقلد بھی یہی دعویٰ کرتا ہے, اہل قرآن بھی یہی دعویٰ کرتا ہے, شمع نیازی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے. یہ سارے فرقے والے, معتزلہ بھی یہی